بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو تیسری جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں ہم نے اپنا تیسرا سبق شروع کر رکھا ہے جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری۔ آج ہم اسے 5ویں حصے میں پڑھیں گے اور آپ کے آج کے سبق کے جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں اور توجہ سے سن کر اپنے رد عمل خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی وہ تعلق جو ان کے والد نے، ہمارے والدین خاص طور پہ والد بناتے ہیں، ہم اس تعلق کو ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی سے اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں نبھائیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ غور کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے چھوٹی چھوٹی بات سے اپنی زندگی گزارنے کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، اور اگر ہم غور کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں تو عملی زندگی میں اس کو اس طرح سے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم دہرائی کریں گے۔ دہرائی میں کل آپ نے سیکھا کہ الفاظ کو، کثیر الاستعمال الفاظ کو، 60 الفاظ کو مناسب رفتار سے پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی متن سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینا سیکھنے کی مشق کی۔ پیارے بچوں، ایک آپ کے لیے اقتباس لکھا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر وہ آپ کو اس میں رہنمائی آپ کی فرمائیں گی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو دیے گئے سوالات ہیں وہ اسی چونکہ اقتباس سے ہیں، آپ نے متن سے متعلق سوالات کے جوابات دینا سیکھ رہے ہیں، یہ اسی متن سے متعلق ہیں۔ آپ نے اس اقتباس کو پڑھنا ہے، متن کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سوالات ہیں معلمہ پوچھیں گی، آپ نے ان کے جوابات دینے۔ پہلے ہم اس حاصل تعلم کی دہرائی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ جی، تو یقیناً آپ نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، غور سے سننا۔ آپ کو اس تصویر میں ایک بچی دکھائی دے رہی ہے جس نے ایک ایسا آلہ لگایا ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر یا موبائل فون سے آوازیں زیادہ واضح انداز میں سن سکتے ہیں۔ جب ہمارے ارد گرد شور ہو یا ہمارا دھیان نہ ہو، یا ہمیں اپنی آواز کے علاوہ کچھ اور آوازیں سنائی دے رہی ہوں اور ہم کسی چیز پر غور کرنا چاہ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اس آلے کا استعمال کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی بھی چیز کی بہترین تفہیم کے لیے، اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس کو غور سے سننا ضروری ہوتا ہے۔ بولنا بہت بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو، جو سب سے پہلی آواز ہوتی ہے وہ کانوں کے ذریعے آپ کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو سوچتے ہیں، وہ آپ کے دماغ میں جاتا ہے، آپ کا دماغ اس کے مطابق عمل کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ آپ کو دیتا ہے، اور پھر آپ کے جسم کے باقی اعضاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ تو سننا، کسی بھی چیز کو غور سے سننا ہماری زندگی کا، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انتہائی بنیادی حصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہمارا اقتباس رہ گیا تھا اس کی بلند خوانی کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت کے طور پر رکھی گئی چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ اس کو ہم نے کل پڑھا تھا، یہاں تک ہمارا یہ اقتباس مکمل ہو چکا تھا۔ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں کھجوریں بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جنس کی کھجوروں کی 2 الگ الگ قیمتیں لگائی ہوئی تھی۔ غور سے سنیں، سمجھیں اس کو۔ ایک گاہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بات منڈی کے اصولوں کے خلاف ہے، ایک ہی جنس پر مختلف قیمتیں نہیں لگائی جا سکتی۔ اے نوجوان، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اے نوجوان، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اب وہ جو شخص آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاہک سے مخاطب ہوئے کہ آپ جانتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی؟ گاہک نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری کچھ کھجوریں بارش میں بھیگ گئی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر میں خشک اور گیلی کھجوریں الگ کرتا رہا، اور اب گیلی کھجوروں کے دام کم لگائے ہیں کیونکہ یہ زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ سکتی۔ وہ گاہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور منڈی کے باقی تاجروں سے کہنے لگا،
تم سب تو یہ باتیں نہیں بتایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ نے دین اسلام کی روشنی کو دور تک پھیلایا اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں زندگی کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے رہنمائی لینی چاہیے. کتنی اچھی بات ہے. دیانتداری سے متعلق کتنے اچھے واقعات آپ نے پڑھے, آپ نے غور سے سنا. آپ میں سے آپ خود ابھی اس کی پڑھائی کریں گے, مزید آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آئے گا. اس سے پہلے مختصر سے سوال کا جواب بتائیں کہ ایک گاہک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وہ کس بات سے متاثر ہوا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے. شاباش, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے, سچ بولنے سے متاثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی طرح کی, ایک ہی قسم کی, ایک ہی جنس کی کھجوروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ قیمتیں کیوں لگائیں؟ بالکل صحیح, کیونکہ ان میں سے آدھی کھجوریں وہ تھیں جو اوپر والے حصے میں ہوں گی کہ ان پر بارش برسنے سے ان کا وہ اتنی دیر تک وہ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. تو اس لیے آپ نے ان کو ان کی, چونکہ ان کا اب جو عمر کا حصہ تھا, یا آپ کہہ لیں کہ ان کا محفوظ رکھنے کا جو وقت تھا وہ کم ہو گیا, تو اسی مناسبت سے اس کی قیمت میں بھی انہوں نے کمی بیشی کر دی. تو پیارے بچوں, ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس اقتباس کی اب آپ خود بلند خوانی کیجیے. یقیناً آپ نے اس کی بلند خوانی کر لی ہوگی, آپ نے اس کو مزید بہتر انداز میں سمجھ لیا ہوگا. اب آپ ایک سرگرمی کریں گے, اور سرگرمی ہے آپ کی کتاب کا سوال نمبر 4, جس میں مناسب الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. پیارے بچوں, ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس سرگرمی کو ابھی سر انجام دیں. جی, یقیناً کتاب کا یہ سوال جس میں آپ نے خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کرنا تھا وہ کر لیا ہوگا. اب آپ کے پاس ایک گروہی سرگرمی ہے کہ آپ نے 5 کا گروہ بنانا ہے اور ایک ایک کہانی بنانی ہے. 5 طلبہ ہیں, کوئی ایک موضوع آپ سوچ لیں, 5 کا گروہ بنائیں, ایک کہانی سوچیں اور اس کہانی سے متعلق سوالات بھی سوچیں. پھر ہر گروپ کا ایک بچہ بلند آواز سے کہانی سنائے. کہانی کے آخر میں معلم اس کہانی سے متعلق بچوں کے بتائے ہوئے سوالات باقی طلبہ سے پوچھیں گے. جیسے فرض کریں میں ایک گروپ میں سے آپ سب کو, اپنی پوری جماعت کو کہانی اپنی سناتی ہوں. میری کہانی ختم ہو جانے کے بعد معلمہ جو سوالات میں نے اور میرے گروہ نے مل کے بنائے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے, اور اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی بات کو کتنے غور سے سنا ہے اور اب آپ اس سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کی آپ کی اہلیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد کہانی کے بارے میں آپ نے رائے بھی لینی ہے. اب سارے گروہ کے اسی طرح سے یہ سرگرمی سر انجام دی جائے گی. تو شاباش, ویڈیو کو روکیں اور اس تفصیلی سرگرمی کو, گروہی سرگرمی کو آج جماعت میں سر انجام دیں. یقیناً یہ گروہی سرگرمی آپ لوگوں نے کر لی ہوگی اپنی معلمہ کی رہنمائی سے. آپ کی آج کی جو مشق کا سوال ہے اس میں سوال نمبر 5 شامل ہے کہ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. چونکہ ہمارے جو متن ہے, سبق ہے, اس کا حصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اس کے مطابق آج آپ نے مشق کے جو آپ کے 5 سوال ہیں ان کے جواب لکھنے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ میں دیا گیا پیرا غور سے پڑھیں اور نیچے دی گئی جگہ پر اس کو خاص اور اہم نکات اپنے الفاظ میں لکھیں. اور آپ کا گھر کا کام, یہ ورک شیٹ بھی آج آپ گھر کے کام میں کر کے لائیں گے, کیونکہ جماعت میں آپ نے کہانی لکھنے کا جو کام کیا ہے اس کے بعد آپ ورک شیٹ کو گھر سے کر کے لا سکتے ہیں. گھر سے آپ نے سوال نمبر 2 کر کے لانا ہے, جس میں درست جواب کا انتخاب کریں اور دائرے کو سیاہ رنگ سے بھریں. یہ آپ کا ہوگا آج کا گھر کا کام ورک شیٹ کے ساتھ. پیارے بچوں, ہم نے اپنے سبق کو اگلے حصے میں آج پڑھا. انشاءاللہ سبق کا باقی حصہ کل پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.